مجھے بلائے تو صحیح، میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں، میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا آگے چلتے ہیں، ابو بکر پیچھے چلتے ہیں۔ کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا، سردار آگے ہوگا، اس سے پہلا امتی جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا وہ سب اس سے پیچھے ہوگا۔ میرے آقا کے چال چلن کو دیکھ رہا ہے، میرے آقا کے اٹھنے بیٹھنے کو وہ ابو بکر جس نے دیکھا ہے، آج میرے پیغمبر آگے ہیں، سردار آگے ہے، ان کا غلام پیچھے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا آگے چل رہے ہیں، ابو بکر پیچھے ہیں۔ ابو بکر نے دیکھا آقا کی ایڑیوں پہ خون نکل رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ ابو بکر نے بلایا، آقا آپ کی ایڑیوں سے خون کیوں نکل رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی کانٹا لگ گیا ہوگا، کوئی کانٹا چبھ گیا ہوگا، کوئی کانٹا لگ گیا ہوگا، اس وجہ سے خون نکلا۔ ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی مجھے یہ برداشت نہیں، آپ سردار آگے چلے اور آپ سردار آگے چلے اور آپ کے پاؤں میں زخم ہو، میں ابو بکر سے یہ برداشت نہیں کہ آپ پیدل چلے۔ آقا اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر دیکھتے نہیں ہو سواری تو ہے نہیں، کوئی گدھا، کوئی خچر، کوئی سواری اونٹ تو ہے نہیں، آپ کیسے کہتے ہو کہ آپ پیدل چلے، میں کس پر چلوں؟ تو ابو بکر، وہ ابو بکر جس کے تذکرے قرآن کرتا ہے، ابو بکر نے کہا آقا اگر کوئی بات کی سواری نہیں ہے میں تو سواری ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہتے ہیں اونچی آواز میں۔ سبحان اللہ۔ آقا آپ اگر سواری نہیں ہے میں ابو بکر سواری ہوں۔ ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا میرا پیغمبر پیدل چلے۔ غلام تو ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے، میں بھی تو غلامی کے دعوے کرتا ہوں، غلام تو یہ ہے پیغمبر کے اگر پاؤں مبارک پہ زخم ہے تو غلام اس زخم کو برداشت نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا ابو بکر کے کندھے پہ سوار ہو گئے، سبحان اللہ۔ ابو بکر کے کندھے پہ بولے سوار ہو گئے۔ اور میں نے کہا ابو بکر چلے ہیں، اسے اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر دوڑے ہیں، اس سے اگلے والا جملہ ابو بکر دوڑے نہیں، ابو بکر اڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ایک یہ وہ منظر ہے، ایک وہ منظر، میرے آقا معراج پہ گئے تو معراج کی صورت میں میرے آقا جب سواری پر بیٹھے وہ سواری چلی نہیں تھی، دوڑی نہیں تھی، بلکہ وہ اڑی تھی۔ تو یہ بھی ابو بکر وہ سواری ہے، میرے آقا جس پر بیٹھتے ہیں وہ دوڑتی نہیں، چلتی نہیں، وہ اڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر سواری ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، میرے آقا اس کندھے پر بیٹھے ہیں، ابو بکر دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ابو بکر راستے میں یوں چل رہے تھے، چلتے چلتے کبھی ابو بکر درمیان، کبھی یہاں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر آپ تھکے ہوں گے، آپ مجھے اتار دیں، آپ مجھے کندھے سے اتار دیں، آپ سے تھکے ہوں گے۔ تو میرے آقا کو جب ابو بکر نے اتارا، حدیث میں آتا ہے ابو بکر کبھی دائیں آتے ہیں، کبھی بائیں آتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں۔ تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر آپ کو کیا معاملہ ہے، آپ کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں، کبھی سامنے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں؟ تو ابو بکر نے کہا، اپنے عشق میں کہا آقا میں یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں اگر دائیں طرف سے کوئی اگر کافر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا میں دائیں طرف سے آ جاتا ہوں، کوئی بائیں طرف سے مجھے دل میں کھٹکا ہوتا ہے کوئی بائیں طرف سے نہ آ جائے، میں غلام بائیں طرف سے آتا ہوں، اگر سامنے سے کوئی کافر آ جائے تو میں سامنے سے آ جاتا ہوں، مجھے کھٹکا ہوتا ہے میں پیچھے سے آ جاتا ہوں، تاکہ آقا آپ تو سردار ہیں، آپ تو پوری کائنات کے پیغمبر ہیں، اگر آپ جس طرف جاتے ہیں تو میں اس طرف سے آ جاتا ہوں، تاکہ دشمن آپ پر کوئی ایسا وار نہ کر دے، ایسی کاری ضرب نہ لگا دے کہ جس وجہ سے اگر زخم آپ کو لگے مجھے درد تکلیف مجھے ہو۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ مجھے تکلیف ہو، میں ابو بکر برداشت بولے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابو بکر اڑا کیوں تھا، ابو بکر چلتے چلتے اڑا کیوں تھا؟ میں نے یہ کیوں کہا؟ میں نے کہا آپ اگر کوئی آدمی حج پر جاتا ہے اس کو بھی غار پہ چڑھنے کا شوق ہوتا ہے، چڑھتے چڑھتے اس کو وقت لگتا ہے، جب واپس آتے ہیں اپنی بات سنواتے ہیں، بابا آپ غار میں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہاں میں گیا تھا، بڑا تھک گیا، بڑا
تھک گیا ہوں. کیوں ٹائم لگا ہے, وقت لگا ہے, چلتے چلتے میں تھک گیا ہوں, میرے ٹانگوں میں درد پڑ گیا تھا. کیوں چڑھائی اتنی ہے, اونچی ہے. اگر ابو بکر میرے پیغمبر کو قدم اپنے کندھے پر اٹھائے اور اگر چلے تو چل نہیں سکتا, کیوں اونچائی زیادہ ہے. تو اس لیے اللہ نے میرے پیغمبر کو, میرے ابو بکر کو اتنی عظمت دی, اتنی شان دی کہ سوار بھی اپنے کندھے پر موجود ہے, پھر بھی ابو بکر ایسے منٹوں میں دوڑتے ہوئے اوپر چڑھا. کیوں کہ میرے پیغمبر جس سواری پر سوار ہوتے ہیں وہ چلتی نہیں, وہ دوڑتی نہیں بلکہ اڑتی ہے. تو ابو بکر بھی تو وہی سواری ہے. سبحان اللہ. اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. ابو بکر چلتے چلے گئے, آقا کو اتار دیا, آقا ٹھہر گئے. ابو بکر آپ اندر کیوں جاتے ہو, پہلے آپ اندر کیوں جاتے ہیں؟ کہا آقا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اندر کوئی موذی جانور تو نہیں. میں اپنے اس لباس کو اتارتا ہوں, میں اپنی چادر کو اتارتا ہوں اور اندر سے جاتا ہوں تاکہ صفائی کروں. سبحان اللہ تو کہہ دے, صفائی کروں. آقا یہی میرے دل میں کھٹک پیدا ہوئی کہ میں اندر جاؤں, میرے آقا پہلے جائیں اور کوئی کانٹا میرے آقا کے پاؤں مبارک پہ چبھ جائے, مجھے برداشت بولے برداشت نہیں ہے. آقا میں اس وجہ سے جا رہا ہوں. ابو بکر اندر گئے, تشریف لے گئے, اپنے کپڑے مبارک سے اس کو چاروں طرف سے صاف کر دیا. اب جہاں سوراخ تھے ابو بکر نے اپنے سوراخ سے اس کپڑے کے ساتھ ان سوراخوں کو بند کیا. میرے آقا اندر تشریف لائے. میرے آقا کے آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. آقا آپ سونا چاہتے ہیں, آپ کو آرام کی ضرورت ہے, آپ کو نیند کی ضرورت ہے. ابو بکر نے جب یہ بات کہی, میرے آقا نے فرمایا ہاں ہاں. ابو بکر نے اپنی گود مبارک کی. آقا آپ سر رکھیں, میری گود ہوگی, آپ کا سر ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ دیں, آپ کا سر ہوگا, میری گود ہوگی. میرے آقا نے جب گود سر پہ رکھی, سر اپنا گود میں رکھا تو میرے آقا کو اتنا سکون آیا, میرے آقا کو نیند آ گئی. سبحان اللہ. اب ایک سوراخ وہ بچا تھا کہ جس کے اندر کپڑا ابو بکر کے پاس تھا ہی نہیں. کپڑا ابو بکر کے پاس بولے نہیں تھا. ایک سوراخ بچ گیا. اب ابو بکر کے پاس کپڑا نہیں کہ اس کپڑے کے اندر اس کپڑے کو اس سوراخ میں دیا جائے. ابو بکر نے کیا کیا, ابو بکر نے ایڑی اپنی اس سوراخ میں دے دی. کہا مجھے تو تکلیف ہو جائے پر میرے آقا کو تکلیف نہ ہو. اب ابو بکر نے وہ ایڑی رکھی, اندر سے کالا آ گیا. زور سے کہہ دیں, اندر سے کالا آیا, وہ ڈسنے لگا. ایک بار نہیں کئی بار ڈستا ہے, کئی بار ڈستا ہے. ابو بکر بولے نہیں, توجہ رکھنا, ابو بکر بولے نہیں. ابو بکر کب کبھی تاری نہیں ہوئی. ابو بکر, میں اگلی بات, ابو بکر ہلے بھی نہیں. سبحان اللہ. کیوں نہیں ہلتے؟ کیوں؟ سردار تو گود میں ہے. اب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے جب سر مبارک گود میں تھا, ابو بکر کی گود تھی, میرے پیغمبر آمنہ کے لال کا سر تھا. وہ منظر ایسا تھا کہ جیسے رحل میں قرآن ہو. سبحان اللہ. منظر ایسا تھا کہ رحل میں قرآن ہو. اب کالا ڈھس رہا ہے. میں نے کہا وہ رنگ سے بھی کالا تھا, شکل سے بھی کالا تھا, کپڑوں سے بھی کالا تھا, لباس سے بھی کالا تھا, اور یہاں بھی کالا تھا, وہاں بھی کالا تھا. اب وہ بار بار ڈھس رہا ہے. توجہ, وقت ختم ہو گیا. وہ بار بار ڈھستا ہے. ابو بکر نے اپنے جسم کو ہلایا تک بھی, بولے ہلایا تک بھی نہیں. جب ہلایا نہیں, اب ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے. ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے. یہ انسان کا فطری تقاضا ہے, فطری تقاضا ہے. جس طرح میرے پیغمبر نے حضرت ابراہیم جو میرے پیغمبر کے بیٹے ہیں ان کو گود میں رکھا, اور میرے آقا نے فرمایا صحابہ تم نے رونا نہیں, گڑیا نہیں کرنا, آپ نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا جس وجہ سے تکلیف ہو. لیکن جب صحابہ بیٹھے ہیں اپنے بیٹے کو
اس گود میں بٹھایا ہے. میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو نکلے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے ہمیں روک دیا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے, آپ نے رونا نہیں ہے, آپ نے کوئی پٹکا نہیں کرنا, لیکن آقا آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکلتے ہیں؟ میرے آقا نے یہی جواب دیا تھا کہ یہ میرا خود کا کام نہیں ہے, یہ فطری تقاضا ہے. اس فطری تقاضے کی وجہ سے میرے آقا کے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور ابراہیم کے اپنے بیٹے کے جسم پر پڑے. یہ بھی منظر وہی ہے کہ جب ابو بکر کو کالے نے ڈھستا رہا, ایک بار نہیں کئی بار ڈھسا, تو میرے آقا ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور میرے آقا کے چہرے پر گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ تو کہہ دیں. یہ منظر وہ تھا, ایک پھول ہو اور شبنم کا منظر ہو اور شبنم کے قطرے اس پھول پر پڑے تو وہ پھول کیسے مہک جاتا ہے. تو اسی طرح میرے آقا کے, میرے ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے اور میرے پیغمبر جو پھول جیسا چہرہ تھا اس پر پڑے تو وہ شبنم والا منظر پیش کر رہے تھے. سبحان اللہ تو کہہ دیں, منظر پیش کر رہے تھے. اب وہ آنسو میرے آقا پر پڑے, پھول پر پڑے, میرے آقا بیدار ہو گئے. بولے میرے آقا بیدار ہو گئے. توجہ, آقا بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد میرے آقا نے پوچھا ابو بکر آپ کو تکلیف ہوئی ہے, اس وجہ سے آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. ابو بکر نے کہا بس تھوڑے سے کالے کو تکلیف ہو گئی تھی, اس وجہ سے اس نے مجھ پر ڈھسا اور ڈھسنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے. تو میرے آقا نے لب مبارک, توجہ, وہ لب مبارک اپنے ابو بکر کے آنکھوں پر لگائے, بلکہ ابو بکر کی ٹھوٹ اس ایڑی پر لگائے, اور ایسا درد تھا جو شدید تھا, لیکن میرے پیغمبر کے جب لعاب مبارک اس ابو بکر کی ایڑی پر لگے, درد ایسا ختم ہوا کہ قیامت کی صبح تک وہ درد بولے پھر کبھی نہیں ہوا. ایک یہ منظر ہے, ایک وہ منظر ہے جب علی کی آنکھوں سے درد شروع ہوتا ہے. میرے آقا نے لعاب دہن نکالا اور علی کی آنکھوں سے لگایا, اور لگانے کے بعد جب وہ درد ایسا تھا تو وہ ابو بکر علی جو ہے اپنے آپے سے باہر ہو گئے, علی کو اسے برداشت نہیں ہو رہا. لیکن جب لعاب دہن علی کی آنکھوں سے لگنے کے بعد پھر وہ درد ختم ہو گیا, تو وہ آنسو, وہ لعاب میرے علی کے آنکھوں پر لگتے ہیں, اور ابو بکر وہ ہے کہ میرے پیغمبر کے لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگتے ہیں. اونچی آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ. وہ منظر کیسا تھا؟ ایسا منظر تھا کہ ابو بکر جب یہ لگنے کے بعد ابو بکر سے ایڑی سے درد ایسا ختم ہوا کہ قیامت کی صبح تک وہ درد نہیں ہوا. میرے آقا